افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون الی آخر آیہ۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے نہیں ہو؟ تو یہ عبرت کا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ صنم ملا نہ وصال صنم، ارے نہ بھینس ملا نہ وہ سچا پکا نمازی بن سکے، تو ایک بھی نماز میں نے وضو کر کے نہیں پڑھی، میں نے ساری نمازیں بے وضو پڑھی ہے۔ جو جتنا زیادہ پیسہ یعنی مالدار ہوتا ہے نا بھیا، وہ اتنا ہی زیادہ لالچی ہوتا ہے اور اتنا ہی کنجوس ہوتا ہے۔ وہ چودھری صاحب بالکل بخیل، ہڈی چوس، مکھی چوس یعنی کنجوس کا سردار تھا سمجھیے۔ اگر آپ 40 دن تک مسلسل لگاتار میرے پیچھے بعد جماعت نماز پڑھیں گے تو اس کے بدلے میں ایک بڑا سا بھینس میں آپ کو دوں گا۔ نماز کے بدلے میں بھینس دیا جائے گا۔ سن کے عجیب لگ رہا ہوگا آپ کو۔ تو دوستو بات دراصل یوں ہے کہ کسی گاؤں میں ایک مسجد تھی اور اس مسجد میں ایک امام صاحب تھے، اور اللہ کے فضل سے امام صاحب جو ہے بڑے نیک آدمی تھے، یعنی کافی تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو مسجدوں سے جوڑنے کی فکر کرتے رہتے تھے ہمیشہ۔ اس بیچارے کے دل میں ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ کس طریقے سے اس محلے کے سارے آدمی مسجد سے جڑ جائے، سارے آدمی نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائے۔ بیچارے کافی محنت کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ گویا کہ الحمدللہ اس مسجد میں 2-4 صفیں روزانہ بھر جایا کرتی تھی۔ لیکن اس محلے میں ایک چودھری صاحب رہا کرتے تھے، یعنی محلے کے بڑے آدمی چودھری صاحب مانا جاتا ہے، مسجد کا ٹرسٹی ہوتا ہے۔ تو مولوی صاحب کا اس چودھری صاحب کو سمجھانے پر کوئی اثر پڑ بھی نہیں کرتا تھا۔ مولوی صاحب سوچتے تھے، چودھری کو سمجھاتے تھے، لیکن کوئی سمجھانا کوئی کارگر نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال ایک دن امام صاحب سوچنے لگے کہ یار اگر کسی طریقے سے کوئی لالچ دے کر اگر یہ چودھری صاحب کو مسجد میں اگر بلا لیا جائے، اگر یہ مسجد میں آنے والا بن جائے، نماز پڑھنے والا بن جائے، تو کافی لوگوں پر اس کا اثر پڑے گا کہ اے چلو چودھری صاحب نماز پڑھتے بھیا، ہم لوگ نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، چودھری صاحب اب نمازی بن گئے ہیں۔ تو بہرحال مولوی صاحب جو ہے ایک دن چودھری صاحب کے گھر پہ گئے اور کہنے لگے چودھری صاحب اگر آپ 40 دن تک مسلسل لگاتار میرے پیچھے بعد جماعت نماز پڑھیں گے تو اس کے بدلے میں ایک بڑا سا بھینس میں آپ کو دوں گا۔ یہ سنتے ہی چودھری صاحب کے منہ میں پانی آ گیا۔ لالچی قسم کا آدمی تھا، ہوتا ہے جو جتنا زیادہ پیسہ یعنی مالدار ہوتا ہے نا بھیا، وہ اتنا ہی زیادہ لالچی ہوتا ہے اور اتنا ہی کنجوس ہوتا ہے۔ وہ چودھری صاحب بالکل بخیل، ہڈی چوس، مکھی چوس یعنی کنجوس کا سردار تھا سمجھیے۔ تو بہرحال اس کے منہ میں پانی آ گیا، اس نے ہاں بھر دیا اور دوسرے ہی دن سے یعنی فجر سے ہی اس نے نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دیا، اور 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ ایک دم امام صاحب کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ گویا کہ اس طریقے سے 40 دن اس کا گزر گیا۔ اب ایک چلہ گزرنے کے بعد 40 دن جیسے ہی گزرا، اس نے 41ویں دن کی صبح فجر پڑھ کے امام صاحب سے کہنے لگا امام صاحب میرا بھینس کہاں ہے؟ امام صاحب کہنے لگے کون سا بھینس؟ بھینس؟ میں آپ لوگوں کی تنخواہ پہ بھائی میری زندگی بسر ہو رہی ہے، میرے پاس اتنی رقم کہاں کہ میں آپ کو بھینس دلا دوں۔ تو چودھری کہنے لگا آپ نے کہا تھا کہ 40 دن مسلسل نماز پڑھیں گے تو میں آپ کو اس کے بدلے میں بھینس دوں گا۔ تو امام صاحب کہنے لگے کہ چودھری صاحب بات دراصل یوں ہے، مجھے ایسا لگا تھا، مجھے ایسا فیل ہوا تھا کہ کاش اگر آپ 40 دن مسلسل با جماعت نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کچھ غیرت آ جائے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، آپ سچے پکے نمازی بن جائے، اس لیے میں نے بھینس کا لالچ دیا تھا حکمتاً۔ تو وہ چودھری صاحب بھی کہنے لگے امام صاحب تو پھر آپ بھی دھیان سے سن لیجئے، ہم نے 40 دن لگاتار جماعت کے ساتھ نماز تو میں نے پڑھی ہے، بے شک پڑھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ بھی جان لیجئے کہ میں نے 40 دن میں ایک بھی نماز میں نے وضو کر کے نہیں پڑھی، میں نے ساری نمازیں بے وضو پڑھی ہے۔ اب دیکھیے، ارے بھائی 40 دن نمازیں پڑھی، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ عبرت کا مقام ہے۔ اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے جس کے دل میں چاہت ہوتی ہے۔ اگر میں مسجد سے دور ہوں تو میں یہ نہ سوچوں کہ میں نہیں جا رہا ہوں، مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ آخر اللہ نے
آخر اللہ رب العزت مجھ سے ایسے کس بات سے ناراض ہے کہ اپنے گھر پہ نہیں بلا رہے، اپنے سامنے مجھے جھکا نہیں رہے، اپنے دربار میں مجھے بلا نہیں رہے؟ آخر میرے اندر ایسی کیا کمی آ گئی ہے؟ تو یہ عبرت کا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ صنم ملا نہ وصال صنم، ارے نہ بھینس ملا نہ وہ سچا پکا نمازی بن سکے۔ تو اس لیے دوستو ہم اور آپ عہد کرے، کوئی کرے نہ کرے، مجھے کرنا ہے، مجھے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ دنیا کی زندگی بس اسی بات کا پتہ دیتی ہے کہ ہم سے اللہ رب العزت کس طریقے سے راضی ہو جائے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون الی آخر آیہ۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے نہیں ہو؟ کیا تم اپنے کیے، اپنے بیتے ہوئے بتائے کو میرے سامنے ظاہر نہیں کرنا پڑے گا؟ میرے بھائیو، یہ آنکھ بتا دے گی، یہ آنکھ اس دن میرے خلاف گواہی دے گی، اس آنکھ سے اس نے نہ جانے کتنے غلط بے حیائیاں دیکھا تھا۔ یہ کان کہے گی، اس سے دوسروں کی جو غیبتیں سنا کرتے تھے، گانا سنتا تھا، نہ جانے طرح طرح کی تیری نافرمانیاں۔ ہاتھ گواہی دیں گے، اس سے نہ جانے کتنے غلط کام کیے۔ پیر گواہی دیں گے، یہ پیر نہ جانے کتنے غلط محفل کے طرف چل پڑے۔ میرے بھائیو، دعا کرے، اللہ رب العزت سے دعا کرے، مانگے۔ اللہ رب العزت کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اللہ سے مانگے، اللہ سے طلب بھی مانگے، اللہ سے معافی بھی مانگے۔ اور خصوصاً میرے لیے آپ لوگ دعا کریں، میں بہت گنہگار ہوں، کافی زیادہ۔ ارے دنیا کی بدنامی تو چھوڑو میرے دوست، اس رب کو کیا جواب دیں گے جس کے سامنے ہمیں حاضر ہونا؟ اس رب کے بارے میں ذرا ہم سوچیں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔